إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحین إلى يوم القیامہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت بر کو سم اپ کرتے ہیں، اور آیت بر کو جتنا ہم نے کل پڑھا تھا، بات یہ ہے کہ نیکی اپنے معنی کے اندر بہت وسعت رکھتی ہے۔ یہ صرف چند چیزوں کا نام نہیں ہے، چند ریچولز کا نام نہیں ہے، کسی خاص طرف سمت کی طرف منہ کر لینے کا نام نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ پر، روز آخرت پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، انبیاء پر شعوری ایمان رکھے، اور شعوری ایمان کے اندر پھر اللہ کی معرفت، انبیاء کی جو تکریم، جو عزت، جو مرتبہ اللہ نے بتایا ہے، نہ انبیاء کو اس سے بڑھانا اور نہ اس سے کم کرنا، اور شعوری ایمان کتاب پر، الکتاب پر، قرآن پر یا پچھلی کتابوں پر بھی۔ اور وہ کیا ہے؟ القرآن پر جب ہم بات کریں گے شعوری ایمان کی، تو وہ ہوگا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کا پورا قرآن لینا ہے۔ یہ نہیں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض والا کام ہم بھی شروع کر دیں کہ جو چیز ہمیں پسند آ رہی ہے، جو ہمارے لیے کنوینئنٹ ہے، جو ہماری سوچ سے، ہماری چاہت سے میچ کرتی ہے، بس ہم وہ لے لیں اور باقی کو ہم چھوڑ دیں، بھلا دیں، پسے پش ڈال دیں۔ تو آمنا باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین شعوری طور پر، اور جب ہم شعوری طور پر ان چیزوں کو سمجھ لیں گے، ایمان کے اس لیول کو سمجھ لیں گے، تو پھر اس پر ہمارے عملی ثبوت چاہیے، کیونکہ قرآن کریم میں جہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، وہاں کبھی صرف ایمان یا صرف عمل صالح کی بات نہیں آتی، ہمیشہ کیا آتا ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات۔ ٹھیک ہے، ایمان لانا، ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ایمان لاؤ نیک عمل کرو، ایمان لاؤ نیک عمل کرو۔ تو ایمان ہو گیا شعوری ایمان، صرف زبانی نہیں، صرف موروثی نہیں، اور پھر یہ کہ عملی ثبوت، عمل صالح کے ساتھ ثبوت، اور وہ کیا ہے پھر؟ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، مال کے ساتھ شدید محبت ہونے کے باوجود اللہ کی محبت میں مال کو خرچ کرنا۔ کہاں پر؟ ذوی القربہ، رشتہ داروں پر، قرابت داروں پر، چاہے وہ مسکین ہے چاہے وہ مسکین نہیں ہے۔ جب مسکین نہیں ہے تو ان کو تحفہ دیا جائے گا، ہدیہ دیا جائے گا۔ تحادو تحابو، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو تحفہ دینے سے ایک دوسرے کے بیچ میں محبت پیدا ہوگی، اور اگر وہ مسکین ہے تو بدرجہ اولا پہلے ان کی مدد کی جائے گی۔ پھر یتیموں پر، معاشرے کے مساکین پر، اور مساکین کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے لیکن انف نہیں ہوتا کہ وہ اپنی تمام ضروریات کو پورا کر سکے، یا کسی ایک ضرورت میں وہ کہیں پر ساکن ہو جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، وہ نکل نہیں پاتے۔ اور وہ اپنا سبیل، مسافر، راستے کے ساتھی، آپ کے ساتھ ہیں، کوئی مسافر ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے، آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو دیں، although آپ کو وہ آپ کی اپنی ضرورت کی بھی ہے، لیکن آپ ان کو دیں۔ مال خرچ کرنا ایٹ دا ویری فرسٹ اسٹیج، اور پھر اس میں احسان، اور پھر اس میں احسار۔ وسائلین، اور سوالی، چاہے وہ حالت زبان کال سے کہہ رہا ہے، بول کے سوال کر رہا ہے، یا زبان حال سے ہی سوالی ہے، اس کا حال حلیہ، وہ منہ سے تو چپ ہے لیکن اس کا حال حلیہ بتا رہا ہے کہ وہ ضرورت مند ہے۔ وہ پھر رقاب، اور غلاموں کی آزادی کے لیے، یا پھر قرض دار کے قرض کی ادائیگی کے لیے، یا اغوا برائے تاوان کے لیے مال خرچ کرو۔ تمہیں اپنے مال سے محبت ہے، لیکن اللہ کی محبت میں اسے دوسروں پر لگاؤ۔ یاد رکھیں، جو مال ہے نا آپ کے پاس، یہ آپ کی اپنی پراپرٹی نہیں ہے۔ بیسیکلی مال جو ہے اللہ تعالیٰ نے
ہمیں دیا ہے اور اس میں حصہ ہے کس کا؟ ان کا جو جن کو ہم دے رہے ہیں. بیسیکلی جن کو ہم دے رہے ہوتے ہیں نا ان کا حصہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ معارج میں اس کو بیان بھی کیا کہ یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو ہلو سے بچا لیے گئے ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے مال میں حق معلوم ہوتا ہے. والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، وہ جن کے مال میں حق پہلے سے پتہ ہے. یہ اللہ نے ان کا حصہ دیا ہوا ہے ہمارے مال کے اندر. ہم کسی کو دے کر اس کے اوپر کوئی احسان نہیں چڑھا رہے. بیسیکلی اگر یہ ہم نہیں دے رہے اس کو تو اس کا حق جو ہمارے مال کے اندر تھا وہ ہم نے غصب کر لیا. تو اللہ نے مساکین، یتامہ، ذوی القربہ وابن السبیل، سائلین اور پھر رکاب کے حق ہمارے مال کے اندر رکھے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد پھر اقام الصلاۃ اور پھر آت الزکاۃ، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ دینا. اور زکوٰۃ پھر دونوں معنوں میں کل ہم نے سیکھا تھا، اور وہ دونوں معنی کیا تھے کہ اس کے لغوی معنوں میں بھی یعنی پاکیزگی حاصل کرنے کے معنوں میں بھی، اور پھر جو اصطلاحی معنی ہے یعنی زکوٰۃ جو فرض صدقہ ہے وہ بھی دینا. اسلام انسان کو مین آف پرنسپل بناتا ہے، انسان کو دینے والا بناتا ہے. ابھی تک جو بات ہو رہی تھی وہ دینے کی ہو رہی تھی. اب آگے بات جو ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، وعدے پورے کرنے والے ہوتے ہیں. نیکی کیا ہے کہ انسان وعدہ پورا کرے. اور والصابرین فی البأساء والضراء، اور صبر کرنے والا ہو تنگی میں بھی اور پریشانی میں. صبر کرتا ہے ہر حال میں، چاہے تکلیف میں ہے، چاہے تنگ دستی میں ہے، چاہے جنگ میں ہے. اولئک الذین صدقوا، یہی وہ ہیں جنہوں نے سچ کہا تھا. کیا سچ کہا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو یہ سب کرتے ہیں وہ اصل میں لا الہ الا اللہ کہنے میں سچے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اصل میں اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں. اب اس آیت میں یہ جو حصہ ہمارا رہ گیا تھا اس کو ہم دوبارہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، موفون کا مطلب ہوتا ہے، موفون کا روٹ جو ہے وہ وفا ہے. وفا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پورا پورا دینا. ٹھیک ہے، پورا پورا دینا. اب جو شخص وعدہ کرتا ہے تو وہ جس طرح کا وعدہ کرے اس کو پورا پورا کرے. جیسے سورہ رعد میں بھی آتا ہے اللہ کے نیک بندوں کی صفت آتی ہے یوفون بعہد اللہ، وہ جو اللہ سے انہوں نے عہد کر رکھے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں. یہ عہد کون کون سے ہوتے ہیں؟ پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں. نظر ماننا اللہ کے ساتھ عہد کہلاتا ہے. عہد الست جو ہم اللہ کے ساتھ پہلے ہی کر کے آئے ہیں کہ الستو بربکم قالوا بلا، کہ کیا میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سارے آدم کی جو اولاد ہے انہوں نے کہا کہ بالکل آپ ہی ہمارے رب ہیں. پھر لوگوں کے ساتھ کیے گئے وعدے، ٹھیک ہے، جس پر ہم اللہ کو گواہ بنا لیتے ہیں. اور یاد رکھیے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اللہ کو ہم نے اس پہ گواہ بنایا ہے. آپ جب کسی کو زبان دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اس پر اللہ کو گواہ بنایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفاتی نام کیا ہے؟ الشہید. وہ خود بخود گواہ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ گواہ بنائیں یا نہ بنائیں وہ خود بخود اس معاملے پر گواہ ہیں کہ آپ نے اس بندے کو یہ زبان دی ہے، آپ نے اس سے یہ وعدہ کیا ہے. اور پھر ہر طرح کے جو کانٹریکٹس ہیں، جو کمٹمنٹس ہیں، کانٹریکٹس اور کمٹمنٹ میں فرق ہوتا ہے. کانٹریکٹ یوزلی ریٹن ہوتا ہے، کمٹمنٹ عام طور پر زبانی ہوتی ہیں. تو نیکی یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کر لیتے ہیں تو اس کو پورا کریں، اپنی سی بہترین کوشش کر کے اس کو پورا کریں. مثلا آپ کی کمٹمنٹ ہے کہ اس کلاس کو اتنے بجے سٹارٹ کرنا ہے تو آپ حد المقدور میں پھر پوری کی پوری کوشش آ جاتی ہے. آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی کلاس ٹائم پر سٹارٹ ہو، چاہے آپ ہاسپٹل میں بیٹھے ہیں، چاہے آپ سڑک کے کنارے ہیں، چاہے آپ کے پاس بجلی نہیں آ رہی ہے. کسی نہ کسی طرح اگر پرائر آپ کو انفارم ہم نہیں کر پائے تو یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم آپ کی کلاس کو وقت پر سٹارٹ کریں، بیکاز اٹ از اے کمٹمنٹ. ٹھیک ہے، یہ نیکی ہے.
نیکی کیا ہے؟ اپنی کمٹمنٹس کو پورا کریں. آپ کی کمٹمنٹ یہ ہے، آپ کو جب کلاس کے لیے دعوت دی گئی، آپ کو بتایا گیا کہ کلاس آپ کی 9:30 پر سٹارٹ ہوگی یا 9 o'clock پہ سٹارٹ ہوگی، تو آپ کی کمٹمنٹ کیا ہے کہ ہم 9:30 پر کلاس میں موجود ہوں گے. سو اگر آپ کوشش کرتے ہیں، آپ کے گھر میں مہمان ہیں، آپ شفٹنگ کر رہے ہیں، آپ کہیں باہر نکلے ہوئے ہیں، آپ پرائرلی انفارم نہیں کر پائے یا نہیں کر سکے یا وٹ ایور، تو اب آپ کی یہ کمٹمنٹ ہے کہ آپ کلاس کو ٹائم پہ جوائن کریں. تو یہ نیکی ہے، یہ نیکی ہے. آپ کی آفس کی ٹائمنگ جو ہے، آپ کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں، جب آپ کو جاب ملتی ہے تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ 9 to 5 آپ کام کریں گے، جس کے بدلے مثلاً جس کے بدلے آپ کو اتنی تنخواہ اور یہ مراعات دی جائیں گی. سو یہ ایک کانٹریکٹ ہے، یہ ایک عہد ہو گیا. اب اس دوران صرف ہمیں آفس ہی کا کام کرنا ہے، ہمیں بیچ میں سے اٹھ کے ٹی بریک کے علاوہ چائے پینے نہیں جانا، اور کسی اور بریک کے علاوہ ہم جا کے نفل پڑھنا شروع کر دیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ بریچ آف کانٹریکٹ. یہ بھی آپ کا وعدہ توڑنا ہے. نماز آپ نے پڑھنی ہے تو آپ پرائرلی انفارم کریں گے ان کو کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، اور پھر اس میں زیادہ وقت نہیں لیں گے. آپ اس میں جو ڈیو وقت ہے، گھر میں تو آپ نماز پڑھ لیتے ہیں 5 منٹ میں، آفس میں آپ نماز پڑھیں 15 منٹ میں. تو یہ بریچ آف کانٹریکٹ ہے. یہ آپ نے اپنا وعدہ، اپنا عہد پورا نہیں کیا، آپ نے اپنا کانٹریکٹ پورا نہیں کیا. نیکی یہ ہے کہ آپ اپنا عہد پورا کریں گے، آپ ان کو بتائیں گے جو شرائط. مثلاً پاکستان کے اندر ہوتا کیا ہے، عام طور پر سرکاری دفتروں میں آپ جاتے ہیں، پرائیویٹ والے تو چونکہ ایک ڈنڈا رکھتے ہیں نا سر پہ، تو وہاں یہ ہوتا نہیں ہے. لیکن سرکاری دفتروں میں آپ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ فائل لے کے کھڑے ہیں، وہ بیٹھ کے گپے مار رہے ہیں، وہ سگریٹ پی رہے ہیں، جی صاحب جو ہیں وہ چائے پی رہے ہیں، یا اب نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اب جمعہ بریک ہو گیا ہے، اب یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا. جبکہ سائل جو وہاں کھڑا ہے، اس نے تو باہر دیکھا ہے کہ آفس کی ٹائمنگ دس ٹو دس ہے، وہ تو بےچارا اپنے ٹائم کے بیچ میں آیا ہے. تو یہ نیکی ہے اللہ کے بندو کہ آپ اپنی جو کانٹریکٹس ہیں آپ کے، جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں، ان کو پورا کریں. اگر آپ نہیں کریں تو آپ گناہ کر رہے ہیں. ہم نے کبھی اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں. روڈ سینس کیا ہوتی ہے؟ آپ کو گاڑی سڑک پر لانے کی اجازت کیوں دی جاتی ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس لائسنس ہے کہ آپ کانٹریکٹ کرتے ہیں. آپ کو لائسنس کیوں دیا جاتا ہے؟ آپ کو کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ ہم رولز اینڈ ریگولیشن فالو کریں گے. اس کے بعد جب آپ رانگ جا رہے ہیں، اس کے بعد جب آپ اوور سپیڈنگ کر رہے ہیں، اس کے بعد جب آپ جو ہے وہ ہٹ اینڈ رن کر رہے ہیں، وٹ ایور یو آر ڈوئنگ اگینسٹ دیٹ کانٹریکٹ، تو یہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے. یہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ منکر ہے. منکر آپ نے پڑھا نا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. تو یہ منکر ہے، برائی ہے، گناہ ہے، لیکن ہم اس کو شارپنیس سمجھتے ہیں. سڑک پہ کوئی نہیں ہے، میں اشارہ توڑ بھی دوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں. آپ کا کانٹریکٹ یہ تھا، آپ کا کانٹریکٹ یہ تھا کہ جب آپ کو الاؤ کیا گیا ہے سڑک پہ گاڑی لانے کا، تو آپ رولز کو فالو کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا، یہ صرف وہ عہد نہیں ہے جو آپ بیچ میں بیٹھ کے اللہ کی قسم کھا کے اور زبان سے کہیں گے کہ میں نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر تم سے یہ وعدہ کیا تو میں یہ پورا کروں گا. نہیں، یہ کچھ چیزیں زبان سے کہی جاتی ہیں اور کچھ چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں. آپ کا کانٹریکٹ ہے، آپ نے عہد کیا ہے. نکاح جب آپ نے کیا ہے، وہ نکاح جو ہے بیسیکلی وہ کیا ہے؟ وہ ایک کانٹریکٹ ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت کے نان نفقے کا ذمہ دار ہے. پھر یہ کہ عورت اس کی رسپیکٹ، اس کے حقوق کا ذمہ دار ہے. جو حقوق اللہ تعالیٰ نے عورت کو دیے ہیں وہ ان کو پورا کرنے کا ذمہ دار ہے. اسی طرح عورت جب یہ کانٹریکٹ سائن کر رہی ہے تو وہ مرد کو جو اللہ نے حقوق دیے ہیں وہ ان کو اکنالج کر رہی ہے، وہ ان کو مان رہی ہے. ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ مان رہے ہیں دونوں اس چیز کو. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ ہے.
جب ہم نکاح کرنے کے بعد مرد عورت کا نفقہ پورا نہیں کرتا، مرد اس کو رسپیکٹ نہیں دیتا، مرد اس کی حقوق پورے نہیں کرتا، کیا وہ سمجھتا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے؟ یا عورت اگر مرد کے حقوق کو تسلیم نہیں کرتی، اس کی برتری کو، اس کی فوقیت جو اللہ نے اس کو دی ہے اس کو تسلیم نہیں کرتی، تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ کریں؟ نہیں. تو یہ بھی تو گناہ ہے، یہ بھی تو بریچ آف کانٹریکٹ ہے. اگر وعدہ پورا کرنا، کانٹریکٹ کو پورا کرنا، فلفل کرنا نیکی ہے تو نہ پورا کرنا گناہ ہے. لیکن ہم نے کبھی اس کو اس لیول پر دیکھا ہی نہیں. اچھا، آپ کی محلے میں پانی کی کمی ہے، شارٹیج ہے، اب وہاں پر ایک نل لگا دیا جاتا ہے، کوئی بھی لگوا دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ یہاں سے پانی استعمال کر سکتے ہیں. معروف کیا ہے کہ اب ہر ایک اس میں سے اپنی باری پہ پانی لے لے، پانی کو ضائع نہ کرے، نلکے کو ٹائٹ بند کرے، وہاں پر کیچڑ نہ ہونے دے. یہ معروف ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے، یہ ایک کمٹمنٹ ہے. لیکن کیا ہم یہ کمٹمنٹس پوری کرتے ہیں؟ ہم تو اس کو مال مفت دل میں رحم سمجھ کے استعمال کرتے ہیں. پبلک پلیسز پر جب آپ جاتے ہیں، وہاں پر جو ٹوائلٹ رولز لگے ہوئے ہوتے ہیں یا وہاں پر جو سوپ ہے، لیکوڈ سوپس پڑے ہوئے ہیں یا کچھ اور ہے، وہاں ایک ڈسٹ بن پڑی ہوئی ہے. اٹس کامن سینس. ڈسٹ بن کیوں پڑی ہوئی ہے؟ تاکہ آپ ڈائپر بچوں کے یا ٹیشوز یا وٹ ایور جو بھی آپ نے پھینکنا اس کے اندر پھینکیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ایک معروف ہے، یہ ایک انڈرسٹوڈ کمٹمنٹ ہے کہ وہاں ڈسٹ بن پڑا ہے تو وہ چیزیں اس کے اندر پھینکی جائیں گی. لیکن کیا ہم یہ کمٹمنٹ پوری کرتے ہیں؟ کیا ہم اس کو منکر سمجھتے ہیں؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک برائی کر کے آئیں؟ ہم اپنی گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے جو کوک ہم نے پی، جو ہم نے چپس کھائی، ہم اس کے ریپر باہر پھینک دیتے ہیں. کیا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ کا کام ہے، یہ منکر ہے؟ نہیں. ہم نے تو نیکی اور بدی کو قبل المشرقی والمغرب بنا کے رکھ دیا، اور اس میں بھی ہم پورے نہیں اترتے. اب مجھے بتائیں، جو دین آپ کو اتنی خوبصورتی سے بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کے قریب جانے کے کام ہے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑا. اس دین کو ماننے والے دنیا میں سب سے زیادہ کرپٹ، دنیا میں سب سے زیادہ کیا میں کہوں، جہالت میں سب سے آگے. وہ دین جو آپ کو اپنے نبی کو سکھا رہا ہے، قل ربی زدنی علما، سب سے زیادہ تعلیم میں، جہالت میں، تعلیم کی کمی اور جہالت میں ہم ہی آگے. تو پھر دین کہاں ہے؟ نیکی کہاں ہے؟ نیکی کہاں ہے؟ پھر نیکی پھر رہ گئی مسجدوں کے دروازوں کے اندر یا برقعوں کے اندر؟ نہیں، نیکی صرف یہ نہیں ہے، یہ بھی نیکی ہے، لیکن صرف یہ نیکی نہیں ہے. نیکی ہر معروف، ہر منکر کا جو ایک انڈرسٹوڈ کمٹمنٹ ہے، جو ایک آپ کا عہد ہے. آپ پاکستانی ہیں، آپ کسی اور ملک کے نیشنل ہیں، کہیں کے بھی آپ نیشنل ہیں، یہ آپ کی اس ملک کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے کہ آپ اس کی جو املاک ہیں اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ ملک کو نقصان نہیں پہنچائیں گے کیونکہ آپ اس کے نیشنل ہیں، آپ کی اس کے ساتھ کمٹمنٹ ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ غلطی ایک شخص کی ہوتی ہے اور جلاؤ گھراؤ میں کیا کیا توڑا جاتا ہے، کیونکہ سینس ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے، ہماری تربیت ہی نہیں ہوئی. یہ لیس البر ان تولوا وجوہکم، یہ آیت جو آیت بر ہے 1450 سال سے ہمارے قرآن میں موجود ہے. لیکن کیا ہم نے کبھی بر کو اس لیول پر سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ یہ بر ہے، یہ نیکی ہے، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی؟ ہم نے سکھایا اپنے بچوں کو. جب آپ ایک اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، جب آپ ایک ٹیچر ہوتے ہیں، آپ ایک کمٹمنٹ میں ہیں. ٹیچر جب کلاس میں جاتا ہے، جب وہ کانٹریکٹ اپنا سائن کرتا ہے کالج کے ساتھ، یونیورسٹی کے ساتھ یا اسکول کے ساتھ، یا سائن نہیں بھی کرتا جیسے چھوٹے موٹے اسکول ہیں، بٹ دس از انڈرسٹوڈ کہ اس نے بچوں کو کنوے کرنا ہے، اس نے بچوں کو سکھانا ہے، اس نے بچے کی تربیت کرنی ہے. کیا ہمارے ٹیچر، کتنے % ٹیچر ہیں جو اپنا لیسن پریپیئر کر کے جاتے ہیں؟
جو اس لیول پر جا کر جیسے جو جملہ ہم بولتے ہیں نا کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، آپ 10 دفعہ پوچھیں، کیا 10 دفعہ پوچھنے والے بچے کو اسی ڈیووشن کے ساتھ وہ ٹیچر سمجھاتا ہے؟ نہیں. کہاں گئی وہ کمٹمنٹ جو آپ ایز اے ٹیچر آپ کی تھی؟ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کی کمٹمنٹ ہے کہ آپ نے پوری توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے. آپ نے ٹیچر کے جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہے یا جو آپ نے آؤٹ کم دینا ہے وہ آپ نے اپنی پوری اسٹرینتھ لگا کے دینا ہے، لیکن آپ نہیں کریں، آپ پڑھائی کے ٹائم پہ کچھ اور کریں، تو یہ کیا ہے؟ یہ بر نہیں ہے، پھر یہ معروف نہیں ہے، یہ اس کا اپوزٹ ہو گیا، یہ منکر ہو گیا. لیکن ہم نے کبھی اس کو برائی سمجھی نہیں. کیوں دیگر اقوام ترقی کر گئی ہیں دنیا میں آخرت کی بات فی الحال نہیں کری. آخرت آپ کی سیف ہو جاتی ہے اگر آپ ایمان لاتے ہیں اور باقی کام کرتے ہیں. انہوں نے پہلا حصہ نہیں کیا، لیکن کیوں ترقی کر گئے؟ وہ انہی اصولوں پہ تو چل رہے ہیں. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب وہ ایک کمٹمنٹ کر لیتے ہیں وہ اس کو پورا کرتے ہیں. ہم شادی بیاہ پر بلاتے ہیں، کارڈ کے اوپر ایک ٹائم ہوتا ہے کہ جی 6 to 9 کمٹمنٹ ہے. آپ جب کہتے ہیں نا ٹھیک ہے جی ہم شادی پہ آئیں گے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بارات اتنے بجے آئے گی تو وہ اتنے بجے آئے گی. یو سیڈ کہ ہم اتنے بجے تک پہنچ جائیں گے، اٹ مینس کہ آپ نے کمٹمنٹ کر لیا، آپ نے اتنے بجے پہنچنا ہے. پہنچتے ہیں ہم اتنے بجے. اگر آپ کے میں سے کوئی اللہ کے بندے کارڈ پہ لکھے ہوئے ٹائم کے حساب سے چلے بھی جائیں تو آگے ہال میں آپ کو جو گھر والے ہوتے ہیں وہی نہیں پہنچے ہوئے ہوتے. من حیث القوم ہم نے اپنے دین کو سمجھا ہی نہیں. ہم نے تو اس کو بنا کر طاقوں میں سجا دیا، ممبر اور محراب کا دین بنا کے رکھ دیا. اسلام ممبر اور محراب کا دین نہیں ہے. جیسے کرسچینٹی چرچ میں جا کے کرسچینٹی ہوتی ہے، اسلام مسجدوں میں اسلام نہیں ہے. اسلام ہر شخص کی زندگی کے ہر پہلو میں ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کم ایسا وعظ کیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہ فرمایا ہو کہ وہ شخص ایمان سے محروم ہے جو امانت دار نہیں ہے، اور وہ شخص دین سے خالی ہے جو عہد کا پابند نہیں ہے. لا دین لمن لا عہد لہ. اور ہم کہاں اپنے وعدے پورے کرتے ہیں؟ ہم اپنی کمٹمنٹس کہاں پوری کرتے ہیں؟ آپ سیلر ہیں، بائر کی آپ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، آپ کی بائر کے ساتھ کمٹمنٹ ہے کہ آپ اس کو صحیح چیز دیں گے جو آپ ڈسکرائب کریں، جو انگریڈینٹ آپ نے اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں. کنزیومر لا بھی یہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہونی چاہیے. ہم نہیں کرتے، ہم نہیں کرتے. آج کل آپ کی مارکیٹنگ چل رہی ہوتی ہے آن لائن بہت زیادہ. آپ کو کیا چیز دکھاتے ہیں اور جب آپ پیکٹ کھولتے ہیں تو اس میں سے کیا چیز نکلتی ہے؟ کیا یہ بریچ آف کانٹریکٹ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ. آپ نے تو ایک کمٹمنٹ کی تھی، آپ نے تو دکھایا تھا یہ چیز ہوگی، اور بھیجا کیا ہے آپ نے؟ نکلا کیا ہے اس میں سے؟ اگر وہ چیز آپ کے پاس ہے نہیں تو آپ دکھا کیوں رہے ہیں؟ آپ وہ چیز بتائیں جو آپ نے بیچنی ہے. لیکن ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں اس کو کہ یہ گناہ ہے. پھر ایک اور روایت ہے کہ قیامت کے دن ہر عہد توڑنے والے کے لیے ایک جھنڈا ہوگا، کہا جائے گا یہ فلاں کی بد عہدی کا نشان ہے. تصور کریں ماتھے پہ محرابیں پڑی ہوں، ٹخنوں سے اونچی شلواریں ہوں، برقعے پہنے ہوں، دستانے پہنے ہوں، اور ہاتھ میں جھنڈا ہو بدعہدی کا. ہم دین کو مشرق اور مغرب کے بیچ میں قید کرنے والے لوگ ہیں. ہم نے دین کو چند مخصوص چیزوں میں مقید کر دیا اور سمجھ لیا ہم بہت نیک ہیں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. دین تو یہ ہے کہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. پیچھے جو کام کرنے ہیں وہ تو کرنے ہی ہیں، وعدے بھی پورے کرنے. حدیث قدسی ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن میں خود جھگڑوں گا.
ایک وہ جس نے میرے نام سے عہد کیا پھر اسے توڑ دیا، دوسرا وہ جس نے آزاد آدمی بیچ کر اس کی قیمت کھا لی، اور تیسرا وہ جو اجرت پر مزدور سے پورا کام لیا اور اس کی اجرت پوری نہ دی۔ یہ بھی تو ایک کمٹمنٹ ہے نا، آپ کام کروا رہے ہیں کسی سے اور آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ اتنے پیسے میں تمہیں دوں گا، اور جب اس بیچارے نے پورا کام کر دیا اور پیسے دینے کی باری آئی تو آپ نے کہتے ہیں تم نے تو یہ بھی غلط کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، پہلے تو اس کو بتایا نہیں اور بعد میں چاہا یہ کہ کم سے کم پیسے دینے پڑے۔ اسی طرح جو شخص مزدور ہے اس کی آپ سے کمٹمنٹ تھی کہ وہ اس طرح اتنے وقت میں کام پورا کر کے دے گا، تو اگر اس نے پورا کر کے نہیں دیا تو اس نے بھی تو کمٹمنٹ بریک کی ہے نا، اس کو بھی تو گناہ ہونا ہوگا نا، اس نے بھی تو منکر کیا ہے۔ دونوں طرف سے دیکھیں نا، ہر ایک پر ذمہ داری لاگو ہوتی ہے۔ آپ جنہوں نے گھر بنوائے ہوں گے ادھر پاکستان میں ٹھیکے پہ، ان کو اس چیز کا شدید قسم کا تجربہ ہوگا کہ ٹھیکیدار کہتا ہے 4 دن میں جی میں آپ کا یہ کام ہو جائے گا، مہینے کی فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو آپ کو یہ کام تیار ملے گا، اور اس کے بعد جب آپ وہاں پہنچتے ہیں وہاں وہ 0 پہ پڑا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ ٹھیکیدار ان دنوں میں اپنے بندے لے کر کسی اور جگہ کام کر رہا ہوتا ہے، اس نے ایک ہی وقت میں بہت ساری جگہوں پر کام پکڑ لیا ہوتا ہے اور وہ کسی ایک سے بھی اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کر رہا ہوتا۔ اب اس سے کتنے لوگوں کو کوفت ہوتی ہے، کتنے لوگوں کا مالی نقصان ہوتا ہے، اس کو پرواہ نہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ نیکی ہے یا یہ نہ نیکی ہے نہ بدی ہے؟ کیا ہے یہ مجھے بتائیے، کوئی ایک بندہ بتائے مائک آن کر کے۔ میم بدی ہے، یہ برائی ہے، یہ منکر ہے۔ اور سم ٹائم تو جب آپ کسی کو مالی طور پر اس سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ بعض اوقات دہاڑی پہ کام ہوتا ہے اور دہاڑی جو کر رہے ہیں مزدور وہ جان بوجھ کر دہاڑیاں بڑھانے کے چکر میں کام پورا نہیں کر رہے ہوتے، مکمل اپنا وقت نہیں دے رہے ہوتے، تو پھر یہ تو دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھانا ہو گیا، یہ تو پھر اور بڑا گناہ ہو گیا۔ لیکن ہم اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں گناہ، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اگر غریب ہیں تو ہمارا حق ہے ہم جو مرضی کریں، ہم اگر امیر ہیں تو ہمارا حق ہے ہم جو مرضی کریں، حالانکہ اسلام امیر اور غریب دونوں پر ایک جتنی ذمہ داریاں ڈالتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے بھائی سے وعدہ کیا اور اس نیت سے کہ وہ وعدہ پورا کرے گا لیکن کسی سبب کی وجہ سے وہ وعدہ پورا نہ کر سکا اور وہ اپنے وعدے پر پورا نہیں آیا تو پھر اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یعنی اس نے تو یہ نیت کی تھی کہ وہ پورا کرے گا، اس نے کمٹمنٹ کی تھی میں 10 بجے یہاں پہنچ جاؤں گا، لیکن راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کی گاڑی خراب ہو گئی، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، اب وہ نہیں پہنچ پایا وہاں پر، اور سمجھنے کے کوئی ذرائع ابلاغ بھی نہیں تھے کہ وہ بات پہنچا سکتا اپنی، تو اب اس کے اوپر بریچ آف کانٹریکٹ کا یا عہد شکنی کا گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے تو پوری کوشش کی ہے نا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ عربوں میں یہ جو ہم اکثر سوچتے ہیں نا، میں اکثر سوچا کرتی ہوں اور بچپن میں بھی سوچتی تھی کہ پاکستان میں کیوں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، مطلب آخری نبی کو اس خطے سے کیوں نہیں اٹھایا گیا، عربوں سے کیوں اٹھایا گیا؟ تو عربوں میں کچھ خاص صفات بھی تھیں جو کہ ابتدائی زمانے میں اسلام کو سپورٹ کرنے کے لیے بہت معاون تھی۔ واللہ عالم، اللہ سبحانہ و تعالی یہ حکمتیں بہتر جانتے ہیں، لیکن عربوں کی جو صفات آپ پڑھتے ہیں نا تو وہ ایسی ہیں کہ جس کے اندر جو بالکل ابتدا پہ دین کو جو سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے نا وہ وہاں مل سکتی تھی، وہ ہمارے اندر نہیں پائی جاتی، ہمارے اندر تو انتہائی کمی ہے ان چیزوں کی۔ مثلا ایک واقعہ ہے بڑا مشہور کہ حضرت حذیفہ بن یمان اور ابو حسیر جو تھے یہ دونوں بدر میں شمولیت کے لیے گھر سے نکلے تو راستے میں یہ کفار کے ہتھے چڑھ گئے، تو اب کفار کا جو تھا کوئی گروہ جو تھا انہوں نے ان سے وعدہ لیا کہ ٹھیک ہے ہمیں ایک شرط پہ تمہیں چھوڑیں گے کہ تم جنگ میں شامل نہیں ہوگے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے وعدہ کر لیا۔ اب جب یہ آئے اور مسلمان جنگ کے لیے نکلنے لگے تو صرف 313 لوگ تھے، تو ان دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم بھی جنگ پہ آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، مین پاور کی ضرورت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، تم اپنا وعدہ پورا کرو،
اس وقت جب مین پاور کی اتنی زیادہ ضرورت تھی، اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو. ان کا وعدہ کیا تھا کہ ہم جنگ میں شامل نہیں ہوں گے، حالانکہ وہ گھر سے جنگ میں شامل ہونے کے لیے نکلے تھے، لیکن راستے میں جو ان کو مجبوری نے آ لیا، جو جان کا خطرہ لاحق ہو گیا، اس پہ انہوں نے یہ وعدہ کر لیا. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ وہ تو کافر ہیں، ان سے کیا وعدے پورے کرنے. ہمارے ہاں تو یہ بھی وبال ہے نا. ہم تو سمجھتے، جیسے یہودی سمجھتے تھے نا کہ امیوں کے اوپر ان کا حق ہے، جیسے چاہے انہیں لوٹیں کھائیں، جو مرضی کریں. تو ہم تو سمجھتے ہیں کافر ہیں، کریں ہم جو مرضی ان کے ساتھ. نہیں، وعدہ وعدہ ہے، اور مسلمان نے وعدہ کیا ہے تو وہ مسلمان نے پورا کرنا ہے. آپ کو پتا تھا آپ کس کے ساتھ وعدہ کر رہے ہیں. تو فریق ثانی جو ہے وہ کافر ہے، مشرک ہے، ملحد ہے، کوئی بھی ہے. آپ تو مسلمان ہیں نا، اور آپ سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، وہ آپ سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، ان سے نہیں کیا جا رہا کہ وہ پورا کریں. پھر اس میں کچھ ایک اور مثال بڑی ملتی ہے، جو سہیل بن عمرو کے ساتھ جب حدیبیہ کا معاہدہ ہو رہا تھا، تو اس وقت جب ان کے سہیل کے جو بیٹے تھے حضرت ابو جندل، وہ آئے تھے زنجیروں میں جکڑے ہوئے، اور انہوں نے آ کے کہا تھا مسلمانوں سے مدد کے لیے کہ مجھے مدینہ ساتھ لے جائیں. تو اس وقت ابھی کانٹریکٹ کے اوپر سائن بھی نہیں ہوا تھا، لیکن شرائط لکھی جا چکی تھی کہ مکہ سے اگر کوئی مدینہ آئے گا تو طلب کرنے پر اس کو واپس کر دیا جائے گا. تو سہیل نے وہیں پر ابو جندل کو واپس طلب کیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا تھا، ان کو لوٹا دیا تھا. حالانکہ اس کے اوپر مسلمان بڑے جزبز ہوئے تھے کہ، اور خود ابو جندل نے بھی ان سے کہا کہ مجھے تم ان کے حوالے کرتے ہو، واپس ان کو دیتے ہو. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عہد پورا کیا. تو جو دین آپ کو ایسی مثالیں دے رہا ہے عہد پوری کرنے کی، اس دین کے نام لیوا ایسے ہیں وعدوں کے معاملے میں کہ جب سیاستدان بنتے ہیں تو جیسے وعدے کرتے ہیں تو پھر حالات ہمارے سامنے ہی ہیں. جب استاد بنتے ہیں تو کیسے وعدے کرتے ہیں اور پھر کیا وہ جو ہے وہ آؤٹ پٹ دیتے ہیں. جب وہ کسی عہدے پر بیٹھتے ہیں، بیوروکریسی میں جاتے ہیں، کسی دفتر کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں، وہ جو کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں، جو وعدے کرتے ہیں، اس کو کیسا پورا کرتے ہیں. ہم اس دین کے نام لیوا، یہ ہے اسلام. ہم نے اسلام کا جتنا نقصان کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے اور اللہ ہمیں معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے آسان حساب لیں. ہم نے جتنا اسلام کا نقصان اسلام کا نام لیتے ہوئے کیا ہے نا، یقین کریں غیر مسلموں نے نہیں کیا. یقین کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے. مسز عمران نے ہینڈ ریز کیا. میں ابھی آپ کی بات لیتی ہوں، میں ذرا اس کو ٹاپک کو کمپلیٹ کر دوں. اب اس میں استثنائی صورت جو ہے وعدہ توڑنے کی، استثنائی صورتیں بھی ہیں، یعنی آپ وعدہ توڑ بھی سکتے ہیں، لیکن کب کب؟ سب سے پہلے یہ کہ فریق ثانی نے وعدہ توڑ دیا. پہلے اس نے وعدہ توڑا جس سے آپ نے وعدہ کیا تھا، تو اب ہمیں سکھایا یہ گیا ہے کہ آپ اعلانیہ طور پر وعدہ توڑیں گے. یعنی آپ نے جن لوگوں کو گواہ بنا کے وعدہ کیا تھا، اب آپ بتائیں گے ان کو کہ چونکہ انہوں نے وعدہ توڑا ہے، اس لیے ہم بھی اس وعدے کے پابند اب سے نہیں ہیں. چوری چھپے نہیں آپ توڑیں گے، آپ اعلانیہ توڑیں گے. پھر یہ جیسے طلاق ہے، نکاح ایک معاہدہ ہے، تو اب اگر وہ پورا نہیں ہو پا رہا تو یہ چیز ایک جائز امر ہے کہ اس کانٹریکٹ کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، طلاق لے لی جائے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب دونوں فریقین اس بات پر راضی ہو جائیں کہ انہوں نے کانٹریکٹ ختم کرنا ہے، تو وہ کانٹریکٹ جو ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے. وعدے کی جو قرآن کریم میں مختلف جگہ پر اس کا ذکر آیا کہ وعدہ جو ہے وہ کتنا اہم ہے، وعدے کو پورا کرنا. سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے، آیت نمبر 34 ہے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. وعدے کو پورا کرو کیونکہ وعدوں کے متعلق سوال ہوگا. اب جب میں وعدہ کہہ رہی ہوں نا، تو پھر آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ وعدہ کیا کیا چیز ہے. اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے یعنی نظر، عہد الست، لا الہ الا اللہ کہنا. پھر لوگوں کے ساتھ وعدے کرنا، لٹرلی ان سے وعدہ کرنا اللہ کو حاضر ناظر جان کر. پھر کانٹریکٹس، پھر کمٹمنٹس، یہ ساری چیزیں عہد میں آ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں سوال کریں گے. سورہ نحل میں آتا ہے آیت نمبر 91 میں، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا
ایمان بعد توکیدہا، اور عہد، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو جب تم عہد کر لیتے ہو، اور اپنی قسموں کو پکا کر لینے کے بعد توڑو نہیں۔ سورہ احزاب میں آتا ہے وَقَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، جو وعدہ کیا گیا ہے اللہ سے جو تم نے کمٹمنٹ کی ہے، جو تم نے اللہ سے عہد کیا ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور سب سے بڑا عہد اللہ تعالیٰ سے ہمارا کیا ہے؟ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ ہم بہت دفعہ اس کو پڑھ چکے ہیں کہ یہ صرف زبان کی بات نہیں ہے، یہ عمل سے اس کی تصدیق کرنے کی بات ہے۔ اور پھر سورہ مومنون آیت نمبر 8 میں آتا ہے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ پھر اسی طرح اور جگہوں پر بھی وعدے کی پابندی جو ہے وہ مومنوں کی صفات میں سے بیان کی گئی ہے۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور وہ لوگ یہ کو اور نیکی کیا ہے؟ صبر کرنا۔ کس وقت؟ تکلیف کے موقع پر، تنگ دستی میں، جنگ کے وقت۔ بات یہ ہے کہ تمام امور کو بیان کر کے نا، نیکی کی مختلف جہتیں بیان کر کے بالکل آخر میں صبر کی بات آ رہی ہے۔ تو جب تک ہمارے اندر صبر کی کوالٹی نہیں نہ ہوگی، اور صبر کیا ہے؟ پیچھے ہم بار بار پڑھ کے آئے ہیں کہ صبر کیا ہے۔ صبر ہے اللہ کی رضا میں راضی رہنا، صدمے کی ابتدا پر جزا فضا نہ کرنا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، اپنی خواہش نفس کے خلاف جا کر اللہ کی رضا کو پورا کرنا۔ تو اوپر جتنے معاملات ہیں، چاہے وہ مال کا خرچ کرنا ہو، چاہے وہ حسن سلوک ہو، چاہے وہ وعدہ پورا کرنا ہو، نماز کا قائم کرنا ہو، زکوٰۃ ادا کرنا ہو، جنگ میں، تکلیف میں، تنگ دستی میں، اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہو، یہ ساری چیزیں صبر کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ یہ وہ چیز ہے جو مومن کو صرف دی گئی ہے۔ صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ انسان معاملات کو ٹیکل کر سکتا ہے، ادروائز وہ ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کا حکم ہے رشتے دار پہ خرچ کرو، خواہش نفس کہہ رہی ہے کہ نہیں، تو خواہش نفس کے پیچھے چلے گا تو وہ خرچ نہیں کرے گا۔ جب اس کے اندر صبر ہوگا، یعنی اپنی خواہش نفس کے خلاف جا کر وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی جو مرضی ہے، اس کو حکم جو ہے اس کو پورا کرے گا، تو پھر اس کو وہ نیکی پا لے گا، وہ اجر پا لے گا۔ تو وہ صابرین، اور صبر کرنے والے ہیں، تنگ دستی میں بھی، تکلیف میں بھی، جنگ میں بھی۔ اب صبر کی ڈیفینیشن کو ذہن میں رکھیں اور یہ 3 صورتحال سامنے رکھیں۔ صبر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ رضیت باللہ ربن، اپنی خواہش نفس کے خلاف اللہ کے حکم کو ماننا۔ آپ تنگ دست ہیں، آپ تکلیف میں ہیں، آپ جنگ میں، اپنی خواہش نفس کو پیچھے کر کے اللہ کے حکم کو آگے رکھنا۔ صبر کیا ہے؟ رضیت باللہ ربن، آپ تنگ دستی میں ہیں، آپ تکلیف میں ہیں، آپ جنگ کے حال میں ہیں، اللہ جس حال میں رکھے شکر الحمدللہ، الحمدللہ علی کل حال۔ صبر کیا ہے؟ صدمے کی ابتدا پر ہی اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھنا، اللہ کی نافرمانی سے، شکوے شکایتوں سے، اللہ سے بھی اور بندوں سے بھی بچا کے رکھنا، چاہے آپ تنگ دستی میں ہیں، چاہے آپ تکلیف میں ہیں، چاہے آپ جنگ کی صورتحال میں۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا۔ جب یہ سارے کام آپ نے کر لیے ہیں، تب ہم سچے ہیں۔ کس بات میں؟ کیا سچ کہا تھا ہم نے؟ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے۔ یہ ہے ایمان کی تصدیق کہ ہم صرف اللہ کو اپنا رب مانتے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے آخری نبی مانتے ہیں، ہم اللہ کی کتاب پر، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں آخرت کے آنے کا یقین ہے۔ اگر ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں تو ہم اس بات میں سچے ہیں۔ تو اولئک ھم المتقون، اور متقی ہی صرف ایسے ہو سکتے ہیں۔
جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کی پکڑ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، وہی یہ کام کر سکتے ہیں، باقی کوئی نہیں کر سکتا۔ جو لوگوں سے ڈرتا ہو، جس کے دل میں اللہ سے زیادہ لوگوں کا ڈر ہو، جس کے دل میں اللہ کی محبت سے زیادہ اپنی رسم و رواج کی، اپنے آباء و اجداد کے طریقے کی، اپنی انا زیادہ عزیز ہو، وہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے بہت مشکل ہے، کبھی کریں گے کبھی چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ کے نزدیک تو وہ کام نوٹ ہوتا ہے، وہ کام رجسٹر ہوتا ہے جو مستقل مزاجی سے کیا جاتا ہے، اگرچہ کہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اب مجھے بتائیے، آیتیں بل کلیئر ہو گئی جی؟ پہلے ہم مسز عمران کی بات لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، وعلیکم میں نے کوشچن پوچھا تھا، بات تو عہد کی ہو رہی ہے لیکن قسم اور عہد اور ایک ہی چیز ہے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو جھوٹ بولتے ہیں، اچھا جھوٹ بول کے اس کے بعد نا اللہ کی قسم کھا لیتے ہیں کہ قسم اللہ کی میں صحیح کہہ رہا ہوں، ایسے لوگوں کا اللہ کے ہاں کیا معاملہ ہوگا؟ دیکھیں، آپ ایک چیز یاد رکھیں، دنیا میں ہم اس لیے نہیں بھیجیں گے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کسی کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، ہم یہ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ایک وقت میں ایک بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، وہ دوسرے وقت میں بہت زبردست قسم کی توبہ کر لے یا کوئی بہت بڑی نیکی کر لے تو اللہ اس کو معاف کر دے۔ تو ہم یہ نہیں میں میری یہ بات نہیں کہہ رہی کہ میں آپ کے پوائنٹ پہ آ رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ جی سب سے پہلے تو ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا بندے کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اگر تو وہ بندہ میں ہوں تو میں فکر کروں، اپنی اصلاح کروں، تب تو میں اس چیز پر کانشیس رہوں کہ میں نے یہ کام کیا ہے تو میرا کیا اللہ کے ساتھ اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ اور اگر وہ کوئی اور ہے تو اس کو آپ پھر وہ دیں، مارجن دیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں یہ مت سوچیں، مارجن دیں اور اس کو آپ تبلیغ کریں، اس کو آپ اچھی بات بتائیں، اس کو آپ اس عمل کے جو برے سرکمسٹانسز ہونے والے ہیں وہ بتائیں، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ کہ اللہ کو گواہ بنا کر، اللہ کی قسم کھا کر غلط کام کرنا گناہ کبیرہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو گناہ کبیرہ پر اللہ کی پکڑ ہے، ٹھیک؟ تو اس پر آپ دیکھ لیں کہ پھر اگر وہ استغفار نہیں کرتا، اگر وہ اپنی اصلاح نہیں کرتا، پھر اللہ کے ہاں وہ مجرم ہے، کیونکہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے نا، اس نے اللہ پر جھوٹ باندھ دیا کہ ایک کام اس نے غلط کیا ہے یا جھوٹ بولا ہے، اس کے بعد پھر وہ اللہ کو گواہ بنا رہا ہے اس بات پہ کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا، تو یہ تو گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے اللہ پہ جھوٹ باندھنا، ٹھیک ہے؟ چلیں، ہوپ فلی آپ کا آنسر آپ کو مل گیا۔ اب مجھے بتائیے، ایک بندہ بتائے آیت بر پڑھ کے آپ کے دماغ میں کیا آ رہا ہے؟ آج انشاءاللہ ہم اگلی آیت سے کوشش کرتے ہیں اس کو پورا کریں۔ جی، میں آپ کے سامنے آیت کر دوں جی، السلام علیکم۔ مختصراً ذرا جی۔ السلام علیکم۔ میم جو بھی ٹاپک تھا نا بڑا ہی خوبصورت تھا اور بڑی اصلاح والا تھا، اس کے اوپر جتنا بھی بتایا گیا اور بھی بات بہت ساری ہو سکتی ہے، لیکن ہم عورتیں جو ہے نا ہمیں صرف اس چیز کو زیادہ فوکس کریں گے کہ مطلب سننے والے کہ ان چیزوں کو ہی اپلائی کرتے ہوئے ہم اپنے گھر کے ماحول میں نظر رکھیں، کیونکہ ہم جہاں تک ہمارا ہر وقت کا واسطہ ہے گلا خراب ہے، جہاں تک ہمارا ہر وقت کا واسطہ ہے ہمیں اس چیز کو فوکس کرنا ہے۔ تو کوئی بہو ہے، ہم عورتوں میں سے جو بھی ہم کلاس والی ہیں، کوئی بہو ہے کوئی ساس ہے، تو اس میں اکثر یہ دیکھا گیا کہ جیسے آپ کہہ رہے تھے نا کہ ہم مسلمان ہی کیوں ایسی چیزیں کرتے ہیں، غیر مسلم تو نہیں اس طرح سے کرتے، تو وہ بات بالکل ایسی ہے کہ جو لڑکیاں آج کل میں نے دیکھی ہیں کہ جو لڑکیاں زیادہ کوئی کورس کیا ہوا دین کا یا اس میں پڑی ہوئی ہیں تو ان کو اپنے رائٹس کے لیے وہ سب کچھ کرتی ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اس میں ہمیں کوئی اشار کا بھی ثواب ہوگا۔ ایون میری اپنی رشتے دار میری بہن ہے ایک، وہ مطلب زیادہ بایا برقع اور یہ وہ سب کچھ اور بھی ہیں ہماری اپنی ہیں، مطلب میرے ساتھ جن کا تعلق ہے، جن سے واسطہ پڑا ہے۔ اب میں اپنی ذات کی بات کروں تو میں ہر ذمہ داری جو میرے اوپر ہے میں اس میں خود کو کہیں نہیں سمجھتی کہ میں اپنے رائٹ کو پورا کروں، میں صرف دوسروں کے دیکھتی ہوں، کیونکہ میں کر سکتی ہوں، جو میرے اوپر ذمہ داری ہے میں نے کرنی ہے،
मुझे अगर किसी ने नहीं देखना तो वो उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन मैंने तो देखना है। जो मेरे बच्चे हैं मैंने उनको देखना है, बच्चों को क्या करना है, बड़े मेरे पास हैं, मैंने बड़ों को देखना है उनका क्या करना है। जैसे मैंने आपको भी देखते हैं, हम आप नाम बताएं पता तो चलता ही रहता है ना। तो इस तरह से नहीं करती हैं वो लड़कियां जो आजकल की हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, वो जो अपने आप को ज्यादा पढ़ा लिखा समझती हैं, और वो जब बहुएं बनती हैं तो वो कहती हैं हमारे ऊपर जिम्मेदारी है ही नहीं। दीन तो हमें नहीं कहता कि आप किसी की जिम्मेदारी उठाओ। ये चलो ये बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन ये है कि अगर उनकी नीयत में ही यही चीज हो कि हम क्यों करें, हम नहीं करेंगे। अगर उसके पास वक्त भी है, उसको पता भी है कोई तकलीफ में है, उसको पता भी है किसी वक्त में मेरी जरूरत है, और वो सिर्फ एक बात को अपने जहन में बिठा के वो किसी चीज की परवाह ना करे कि भी क्या मुझे, मेरे ऊपर तो फर्ज ही नहीं है ये चीज। लेकिन जहां पर आप बैठे हुए हैं, आप फायदा उठा रहे हैं, उसमें आपको कोई फायदा नहीं मिला उस घर में आके, और कोई भी आपको सहूलत नहीं मिली, या कुछ भी आपको किया कराया नहीं मिला, कि आप अपने राइट को इतना रखते हैं आगे। ये पढ़े लिखों की बात मैं कर रही हूँ, आम लोगों की तो चलो हम नहीं करते, लेकिन पढ़े लिखों पर अफसोस होता है। जैसे हमें मुसलमानों पर अफसोस होता है ना कि मुसलमान क्यों ऐसा करते हैं, गैर मुस्लिम अच्छा करते हैं, अपने असूल बना के रखते हैं, और गैर मुस्लिम जो है ना उसमें कोताही करते हैं। तो एक चीज और मुझे खटकती रहती थी हर वक्त के, मुझे बहुत बुरे लगते थे वो लोग जो कहते थे कि फलां ने तो बड़ी दाढ़ी रखी हुई है और वो ईमानदारी से बात नहीं करता, और मतलब मैं कहती थी ये दाढ़ी की तौहीन कर रहे हैं आप, ये नमाजी है, नमाज तो बड़ी पढ़ता है, टखनों के ऊपर शलवार है, और वो फलाना ऐसे काम करता है। तो मुझे बुरा लगता था कि आप दीन का नाम लेकर इस तरह से उनको ना दीन की हम मतलब कि बेहुरमती करते हैं, कि हम दीन का नाम लेकर कहते हैं कि फलां नेक है तो ऐसे करता है, तो फलां तो नेक है तो वो इस तरह से करता है। तो अब जब शऊर आया ना, तो अब मैं कहती हूँ, जैसे मुझे एक दीन से मोहब्बत सिर्फ एक अकीदा था जहन में, जब बहुत पूरा इल्म नहीं था, पूरा तो खैर अब भी नहीं है, लेकिन ये है कि जब से थोड़ा आया शऊर, तो ये चीजें अब मुझे वो ठीक नहीं इसलिए लगती हैं कि ये हम लोगों ने खुद ही इसको ना अपने दीन की परवाह हमने नहीं की। ये दीनदार के ऊपर फर्ज है कि वो अपने दीन की इज्जत बनवाए। वो दीनदार होके अगर ऐसा काम करेगा तो वो दीन के लिए वो बायस बनेगा कि उसके ऊपर कोई उंगली उठाए कि ये दीनदार है, उसने ऐसा कि वो दीन की खातिर अगर वो दीनदार है और उसने दीन का रवैया और रूप और इल्म और जो कुछ भी उसने किया हुआ है वो उसका एहतराम करे, वो एहतराम करवाए दूसरों से, वो खुद इस तरह से काम करेंगे तो वो मतलब ज्यादा मुजरिम है कि वो दीन को बदनाम कर रहे हैं, अपने दीन के ऊपर उंगली उठवा रहे हैं, और अपने ऊपर वो अपनी जात के साथ साथ वो पूरे दीन के लिए वो लेबल बनवा रहे हैं कि हम दीनदार हैं तो हम ऐसे हैं। जैसे मुसलमानों के ऊपर अक्सर यही बातें उछाली जाती हैं, तो ये घरों से ही शुरू होती हैं। फिर आपकी बात पहुंच गई। बात ये है कि जैसे पहले भी हम इस चीज को टॉपिक को डिस्कस भी कर चुके कि हम मुसलमान होने के नाते हम पर जिम्मेदारी ज्यादा आती है। ठीक है, अल्लाह के दीन को पहुंचाना हमारा फरीजा है। अब एक चीज ये कि आप दीन पहुंचाएं, और एक चीज ये है कि आप अपने अमल ही के जरिए लोगों को दीन से दूर कर दें। आप अगर दीन के कुछ शायर को इख्तियार किए हुए हैं और उसके साथ साथ आप बुराइयां कर रहे हैं, तो लोग दीन से मुतनफ्फर हो जाएंगे। वो किसी ABCD को नहीं देखेंगे, उससे मुतनफर नहीं होंगे, वो पूरे के पूरे इस्लाम से ही दूर हो जाएंगे। और यूजुअली आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं हाँ जी देखे हैं जी बड़े दीन वाले, देखे हैं जी फलानी बड़ी बुरके वालियां, और देखे हैं फलाने इदारे वालियां। तो बेसिकली आप रिप्रेजेंटेटिव हैं इस्लाम के, तो आपको लोगों को इस्लाम के करीब करना है, ना कि अपने अमल के जरिए दूर करना है। दूसरी बात जो ये मेंशन कर रही हैं वो ये है कि दीन पढ़ी हुई जो बच्चियां हैं आजकल, एक चीज याद रखिए, ये आजकल और पिछले जमाने में हर दौर में ये चीजें होती नहीं हैं, लेकिन चूंकि अब एक्सपोजर ज्यादा है तो हमें लगता है कि ये आज कुछ ज्यादा हो गया, वरना दीन का ये हाल ना हुआ होता। पहले जो लोग कर रहे थे काम, लाइक जो मिसाल इन्होंने दी घर के मिसाल में, तो वो शायद मारे बंदे करती थी, उनको पता था कि इसके अलावा हमारा सर्वाइवल है नहीं। ठीक है, वो कल्चरल था, वो भी दीन नहीं था। तो बात ये है कि गलत है, बात गलत है, ऐसा नहीं होता। खासतौर पर जो हमारे यहाँ अब बच्चियों के दिमाग में ये बातें आ गई कि सास ससुर की खिदमत या ससुराल का काम हम पर फर्ज नहीं है। तो जब हम निकाह करते हैं ना,
تو نکاح کا جو کانٹریکٹ ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت کے حقوق ادا کرے گا اور عورت جو ہے وہ مرد کے حقوق ادا کرے گی. اب مرد کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کو خوش رکھا جائے اور اس کی خوشی اس کا اطمینان اس بات میں ہوتا ہے کہ اس کے پیرنٹس کی رسپیکٹ کی جائے, اس کے گھر والوں کی رسپیکٹ کی جائے اور جو مطلب اس کی ذمہ داریاں وہ آپ کو دے رہا ہے گھر کے اندر وہ آپ پوری کریں. اسی طرح یہی کانٹریکٹ مرد کو بھی پابند کرتا ہے کہ وہ عورت کے پیرنٹس کی رسپیکٹ کرے اور عورت کے بہن بھائیوں کی اور اس کے گھر میں جہاں اس کی ضرورت ہے وہ وہاں جا کر ان کو فیسیلیٹیٹ کرے, ان کے معاملے میں ان کے ساتھ تعاون کرے. سو یہ دو طرفہ معاملہ ہے, اس کو کوئی بھی کہیں پر بھی ایکسپلائٹ نہ کرے. نہ تو عورتوں کو یا بچیوں کو اتنی ذمہ داریاں ان پہ ڈال دی جائیں کہ وہ آج جبکہ وہ پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکتی ہیں تو وہ برملا یہ کہیں کہ ہم نے شادی نہیں کرنی, کیونکہ شادی جو ہے بیسیکلی آپ کی جو آزادی ہے, ایک جو آپ کو اللہ نے آزادی دی ہے, جو دین نے آزادی دی ہے, اس کے غصب کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے. لٹرلی آپ یقین کریں میں نے ایسی عورتوں کو دیکھا ہے. ایک مرتبہ بالکل شروع کی بات ہے, میری شادی کے بعد تو ہاسپٹل میں گئی اپنے بچے کی پیدائش کے سلسلے میں, تو وہاں پر ایک بچی مجھ سے 1-2 سال چھوٹی ہوگی اور اس کا پہلا بیبی تھا اینڈ شی واز لٹرلی کرائنگ. میں نے اسے پوچھا, میں نے کہا کیا ہو گیا, آپ کیوں اتنی پریشان ہو, یہ تو خوشی کا موقع ہے. تو اس نے جو مجھے اپنی صورتحال بتائی کہ کس طرح وہ ایک جان اور سارے گھر کی ذمہ داریاں اس کے سر پہ ڈالی گئیں, جبکہ گھر میں جوان نندیں بھی موجود تھیں, ساس بھی ٹھیک ٹھاک حالت میں تھی, لیکن اس نے پکانا بھی ہے اور اس نے واشنگ بھی کرنی ہے اور اس نے ڈشز بھی کرنی ہے اور اس نے ایون کپڑے بھی استری کر کے دینے ہیں, دیور کے بھی اور نند کے بھی. یہ تو اسلام آپ پہ ذمہ داری نہیں نہ ڈالتا. اخلاقی طور پر اسلام آپ کو کچھ چیزوں کا پابند کرتا ہے تو وہ دونوں فریقین کو کرتا ہے, بچی کو بھی بہو کو بھی کرتا ہے تو سسرال والوں کو بھی کرتا ہے. ہمارے یہاں ایکسٹریمز آ گئی ہیں, یا تو ایک ایکسٹریم ہے کہ لڑکیاں بالکل ہی سسرال والوں کو برداشت نہیں کر رہی ہیں, اور یا پھر دوسری ایکسٹریم آ گئی ہے کہ سسرال والوں نے بالکل سنب کر کے رکھ دیا شادی جب ہوتی ہے تو بچی کو. تو یہ دونوں ہی غلط ہے. اسلام احسان کا دین ہے, احسار کا دین ہے, خیر خواہی کا دین ہے, بھائی چارے کا دین ہے. یہ آپ کو عہد کی پابندی سکھا رہا ہے. جب آپ نے نکاح کیا ہے تو آپ ایک عہد میں آ گئے کہ آپ ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے. نساؤکم حرث لکم, عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. کسان کھیتی کو تباہ کرتا ہے یا اس کا خیال رکھتا ہے, اس کی پرورش کرتا ہے, اس کو ہر سردی گرمی سے بچا کے رکھتا ہے. کسان اپنی کھیتی کی حفاظت کرتا ہے. ہاں اس کو بعض اوقات اس میں سے جڑی بوٹیاں اکھیڑنی پڑتی ہیں, لیکن وہ اصل فصل کو تباہ نہیں کرتا, وہ اس کا خیال رکھتا ہے. تو جس کانٹریکٹ میں آپ آئے ہیں, ہننا لباس اللہ کو انتم لباس اللہ ہن, تو اس کانٹریکٹ کو پورا کریں. اور اس میں بھی جب چونکہ مشرقی معاشرہ ہے, جیسے بھی رقیہ نے کہا مشرقی معاشرہ ہے, تو مشرقی معاشرے میں آپ کمبائنڈ فیملی میں رہتے ہیں تو ایک دوسرے کے اوپر احسان کا رویہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں, اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب المحسنین, لیکن وہ محسن جو ہے وہ پھر بہو بھی ہو اور ساس بھی ہو, صرف ایک فریق سے ایکسپیکٹ نہ کرے کہ وہ ایک کام کرتا چلا جائے. یہی ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے جو ہے پھر ہم جو ہے متنفر ہو جاتے ہیں دین سے. میں یہاں پہ ایک بات ہے کہ اگر ہم اپنے پیرنٹس لا کی خدمت کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں اگر کل کو ہماری اولاد ہماری خدمت کرے گی. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, کبھی بھی کوئی بھی نیکی کسی سے بدلہ لینے کے لیے نہ کریں. اپنی اولاد کی پرورش کریں, اپنی اولاد کو بہترین علم دیں, ان کو بہترین خوراک دیں, ان کی بہترین تربیت کریں, لیکن یہ ان سے امید نہ رکھیں کہ وہ آپ کو اس چیز کا بدلہ دیں. آپ نے جو بھی کرنا ہے نا, آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے, چاہے وہ ساس سسر کی خدمت ہے, چاہے وہ اولاد کی تربیت ہے, چاہے وہ شوہر کے حقوق پورے کرنے. قرآن آپ کو آپ کی جگہ پر دینے والا بناتا ہے, اور کس لیے؟ اللہ کی خاطر. مت رکھیں یہ امید کہ میں اپنے ساس سسر کی
خدمت اس لیے کروں کہ کل کو میرے بچے کریں، تو آپ کی نیکی ضائع ہو جائے گی. آپ نیکی کریں، آپ اللہ سے اجر مانگیں، اور جب اللہ اجر دے گا نا، وہ خود بخود آپ کے بچے ہوں گے یا کوئی ان سے بھی بہترین ہوگا جو آپ کو سنبھال لے گا. یاد رکھیں، اولاد سنبھالنے والی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو وہ یہ کر لیں گے، ادروائز وہ نہیں کرنے والے ہوتے. ٹھیک ہے، جب بھی آپ نے نیکی کرنی ہے نا، اور خاص طور پر جہاں آپ احسان کر رہے ہیں، ٹھیک، تو وہاں پر آپ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کریں کہ آپ نے یہ جو کام کیا ہے یہ اللہ سے آپ کو اس کا اجر چاہیے. وہ آپ کا اجر محفوظ ہو جائے گا، وہ دنیا میں بھی آپ کو ملے گا اور آخرت میں بھی. چلے، وقت بہت محدود سا ہے، اگلی آیت کو دیکھ لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اب پیچھے جو ہے وہ یہ جو ساری ہم نے آیتیں پڑھی نا، یہ انفرادی تربیت ہے، ہر شخص کی اپنی جگہ ایک تربیت ہے. اب آگے جو ہے وہ اجتماعی تربیت کے احکامات آ رہے ہیں، جس میں سب سے پہلے انسان کی جان کی حرمت کی بات ہو رہی ہے. شریعت نے جتنے بھی آپ کو قوانین دیے نا، اس میں 3 چیزیں ہیں: انسان کی جان کی حرمت، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت اور نسب کی حفاظت. ٹھیک ہے، یہاں سب سے پہلا حکم جو ہے یہ جان کی حرمت کے بارے میں آ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر قصاص لکھ دیا گیا ہے مقتولوں کے بارے میں، یعنی قتل کے بارے میں قصاص تمہارے لیے ڈیفائن کر دیا گیا ہے. کیسے قصاص دیا جائے گا؟ قصاص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدلہ لینا، اور قتل کے بدلے قتل کرنا. ٹھیک ہے، الحر بالحر، آزاد جو ہے اس کے بدلے میں اسی کو قتل کیا جائے گا جس آزاد نے اس کو قتل کیا ہے. ٹھیک ہے، پہلے زمانے میں یا آج بھی کیا ہوتا ہے، قتل ایک بڑی شخصیت کرتی ہے، اس کو بچانے کے لیے کسی ملازم کو، کسی غلام کو، کسی ہاری کو، کسی مزارے کو آگے کر دیا جاتا ہے. تو یہ نہیں ہوگا. الحر بالحر، اگر آزاد نے قتل کیا ہے تو آزاد ہی کو قتل کیا جائے گا. والعبد بالعبد، غلام قاتل ہے تو بدلے میں اسی غلام کو قتل کیا جائے گا. والانثى بالانثى، عورت قاتلہ ہے تو بدلے میں اسی عورت کو قتل کیا جائے گا. فمن عفی لہ من اخیہ، تو دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ تو جو کوئی معاف کر دے اپنے بھائی کو اس کے بارے میں شیئن، کچھ بھی، فاتباع بالمعروف، تو پیروی کرنا ہے بھلے طریقے سے، واداء الیہ باحسان، اور اس کو احسان کے ساتھ ادا کرنا ہے. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، اور یہ تخفیف ہے، رعایت ہے تمہارے رب کی طرف سے اور اس کی رحمت ہے. فمن اعتدی، تو پھر جو کوئی زیادتی کرے، بعد ذالک، اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. تو سب کو یہ شعور دیا گیا ہے یہاں پر کہ اگر کسی پر ظلم ہو تو مظلوم کا ساتھ دیا جائے گا، قاتل کو سزا دی جائے گی. اس چیز سے قطع نظر کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے، وہ کس سیاسی عہدے پہ بیٹھا ہے، یا یہ کہ وہ غریب ہے یا امیر ہے، وہ کس حیثیت میں معاشرے پہ رہ رہا ہے، اگر وہ قاتل ہے تو تمام معاشرہ مل کے، تمام سسٹم مل کے مظلوم کو انصاف دلائیں گے. تو اب یہ دیکھیے کہ ظلم کرنے والے کا ساتھ دینا بھی ظلم ہے. ٹھیک ہے، تو اصل کیا ہے، ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے کہ جب آپ ایک معاشرہ بناتے ہیں تو اس میں آپ مظلوم کا ساتھ دیں گے. اور قتل کی جو سزا ہے وہ 3 ہے. 3 کیا ہے؟ نمبر 1 قصاص. قصاص کیا ہے؟ قتل کے بدلے قتل کرنا. یا پھر ہے دیت، جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. ٹھیک ہے، دیت کیا ہوتی ہے؟ ہر معاشرے کے اندر کچھ کسٹمز ہوتی ہیں جس میں جب کوئی قتل ہو جاتا ہے تو مقتول کے ورثاء کو ایک خاص اماؤنٹ دے کر ان سے معافی خریدی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ معافی کتنی ہوگی، یہ اماؤنٹ کتنی ہوگی، اس کو یہاں پہ معروف کہا گیا ہے. معروف بیسیکلی ہوتا ہے کامن لا آف دا
ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी, यानी उस खास सोसाइटी माशरे के अंदर जो एक आम रिवायत है। जैसे अगर किसी को तलाक हुई है और उसका महर मुकर्रर नहीं हुआ, तो फिर उसका महर क्या दिया जाएगा? महर मिसल, यानी जो मारूफ है उसके खानदान में, उसकी पुप्पी को, उसकी खाला को, उसकी बहन को जो महर दिए गए थे वो उसको महर दिया जाएगा। तो ये मारूफ होता है जो एक सोसाइटी में नॉर्म चल रहा है, एक कस्टम वहां पर बनी हुई है। तो फिर इसके अलावा मारूफ ऐसे मामले में इस्तेमाल होता है जहां शरीयत ने कोई फाइनल अमाउंट नहीं दी होती, शरीयत ने नहीं कहा कि इतनी दियत देनी है, तो फिर क्या है, जितनी उसमें वहां पर मारूफ है दियत के कानून में उस इलाके में, तो उतनी दियत जो है वो दी जा सकती है। लेकिन इसके देने का तरीका क्या है? अदाउन इलैहि भी एहसान, एहसान के साथ दी जाएगी, अच्छे तरीके से दी जाएगी। और इसके अंदर जो है अल्लाह ताला ने जो तखफीफ की है, जो रियायत की है, जो रहमत की है, उसका नाजायज फायदा नहीं उठाया जाएगा। क्योंकि आगे क्या कहा जा रहा है? फमने अतदा बाद ज़ालिका, जो इसके बाद जो है हद तोड़ेगा, ज्यादती करेगा, और वो ज्यादती क्या है कि मकतूल के वरसा पैसे भी ले ले और फिर भी कत्ल कर दे, या फिर ये कि जो कातिल है वो खून बहा देने में तंग करे, या फिर ये कि बजाय इसके कि जो मारूफ तरीका है, जो दियत का मारूफ तरीका तय शुदा है, उसके अलावा कुछ और रस्में बना ली जाएं। वो भी क्या है? फमने अतदा। ठीक है, आपको अल्लाह ताला ने 3 ऑप्शंस दिए हैं, कसास, दियत या फिर माफ कर देना। इन 3 के अलावा जो कोई चौथा रास्ता निकालने की कोशिश करेगा वो हदें तोड़ने वाला होगा, वो ज्यादती करने वाला होगा। एक क्या मैंने आपको बताया इसमें, फमने अतदा का मानी, एक क्या बताया कि किसास की रकम दे भी ली मकतूल के वरसा ने, फिर भी कत्ल कर दिया। दूसरा क्या है कि कातिल ने खून बहा देने में जो है वो माहिदा कर लिया, माफीनामा लिखवा लिया, वो खून बहा नहीं दे रहा। फिर क्या है कि अफराद और तफरीक का कोई भी मामला, मसलन एक कत्ल के बदले 2 लोगों को या पूरे खानदान को कत्ल कर दिया, ठीक है। या फिर क्या कि एक कत्ल के बदले कत्ल की सजा जो है, अब जैसे एक हमारे यहाँ इसको लिबरलिज्म समझ लीजिए या ह्यूमन राइट्स के नाम पर सजाए मौत के खिलाफ कोई ना कोई जो है वो तहरीकें चलती रहती हैं, और यूरोप में तो इसको कलअदम करार दे दिया, सिर्फ मुसलमानों के लिए जारी है अभी तक। लेकिन बहरहाल जो भी वो है सजाए मौत, वो कहते हैं ये इनह्यूमन है। तो इनह्यूमन तो नहीं है, जब उसने कत्ल किया है तो सजा में उसको कत्ल किया जाना चाहिए। तो अफराद और तफरीक, यानी या तो बिल्कुल ही आप कसास को कहेंगे ये इनह्यूमन है, और या फिर ये कि आप एक के बदले 4 कत्ल करके हैं, तो ये भी किस में आ जाता है? फमने अतदा में। ठीक, यानी ये 3 सजाएं जो अल्लाह ने बता दी, इसमें या फिर इसके अलावा ज्यादती जो करेगा फलाहु अज़ाबुन अलीम, तो उसके लिए दर्दनाक अजाब है। ये दर्दनाक अजाब का मुजदा किसको सुनाया जा रहा है? आयत की इब्तिदा पे देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये ईमान लाने वालों को कहा जा रहा है कि अगर हदें तोड़ोगे, अगर ज्यादती करोगे, तो तुम्हारे लिए दर्दनाक अजाब है। याद रखें, हम कोई चहीते नहीं है, ठीक है, कि हम जो मर्जी करते रहे। मुल्क का कानून अंधा है, मुल्क के कानून को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हम यहां पर अपनी फेस सेविंग कर लें तो हम अल्लाह से भी बच जाएंगे। नहीं, दर्दनाक अजाब, बहुत बहुत तकलीफ से अजाब मुंतजर है। और खासतौर पर कत्ल का जो मामला है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया सूरह माइदा में, जिसने एक शख्स को कत्ल किया उसने गोया पूरी इंसानियत को कत्ल किया। कत्ल कोई आसान चीज है? कोई मामूली चीज है? आजकल ये कितना आम है, हराबा कितना बढ़ गया है। एक जगह पर एक शख्स किसी भी डिप्रेशन में या किसी तासुब में जाके फायर खोल देता, कितने लोगों को कत्ल कर देता। ये कोई आसान बात है? अल्लाह के नजदीक ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा। इंसान की जान की हुर्मत ये है कि हराम तक खाने की इजाजत दे दी गई है, और कहां आप किसी को जान से मार रहे। और यहां पर
इंशाल्लाह कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे और अगली आयत के साथ भी इसका लिंक बनता है, लेकिन जो एक पॉइंट इसके अंदर डिस्कशन के लिए रह गया है वो ये है फमन उफ़िया लहू मिन अख़ीही, तो जिसको उसका भाई माफ कर दे, तो माफ कर देना पसंदीदा है। अब यहाँ पर एक बात याद रखिए कि अगरचे के माफ करने जैसे कुरान करीम में आता है ना, वह अंताफु अकरबु लित्तक़वा, और फिर इसी तरह आता है वह अंताफु व तस्फहु व तग़फिरु फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, फिर इसी तरह आता है फमन उफ़िया व अस्लहा फ़अज्रुहु अलल्लाह। तो माफ कर देना बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक बात याद रखें, जहां फितने का एहतमाल हो, जहां फितना बढ़ने का खदशा हो, जैसे आगे अल्लाह ताला ने फरमा दिया ना, वलकुम फिल क़िसास, तुम्हारे लिए क़िसास के अंदर हयातुन या उलिल अलबाब, अकल वालो जिंदगी है, लअल्लकुम तत्तकून। अगरचे माफ कर देना पसंद है, लेकिन अगर हर कातिल को ये एहसास हो कि वो दियत दे के बच जाएगा या वो माफी अपनी पावर इस्तेमाल करके जबरन माफी लेके बच जाएगा, तो माशरे के अंदर अनारकी फैलेगी, माशरे के अंदर फितना फैलेगा। तो बेहतर है, दिस इज द सेफर साइड के क़िसास लो। लेकिन बाज़ औक़ात, अब ये बाकी दो सूरत हाल क्यों अल्लाह ताला ने दी, बाज़ औक़ात कातिल जो होता है उसको माफ कर देना माशरे के लिए अच्छा होता है, बाज़ का उससे दियत लेकर मकतूल के वर्सा के लिए अच्छा होता है। तो चूंकि दीन जो है, इस्लाम जो है वो दीन फितरत है, तो